بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سرکار مدینہ سردار مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا تو عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ کچھ دن بعد امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ ان کے یہاں آئے تو تاجدار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب نماز ادا کر چکے تو عرض کی، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو اس نے اپنے لیے چنا ہے اور اسے پھیلانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ میں تمہیں اللہ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزیٰ کا انکار کرنے کا کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ بات تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فی الحال اس راز کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد پر ظاہر ہو جانا پسند نہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کر رہے تو خاموش رہنا۔ مگر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر کیا پیش فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزیٰ کا انکار کر دو اور اللہ تعالیٰ کا مثل ماننے سے بری ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کو مانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔